اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد وآخرنا محمد۔ جس بندے کا مجلس حضرت امام حسین میں جتنا زیادہ دھیان ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے کریم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ خلاق عالم آپ تمام سادات و مومنین کی سید جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ میرے برادر عزیز بھائی کرم، بھائی سفیر، بھائی منال، بھائی مظاہر، ان تمام احباب کی یہ کاوش، یہ صفِ عزا کا بچھانا اور مقصد تخلیق کا پورا کرنا میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور ایک خاندان کے باقی دیگر تمام مرحومین مرحومات کے درجات بلند فرمائے۔ جو جھولیاں منتیں منتیں مرادیں لیے بیٹھے ہیں کریم کربلا کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی حاجات قبول و مستجاب فرمائے۔ بس آپ احباب کی توجہ ہو گئی، اپنا گھر ہے، کوئی لمبی چوڑی بات کو نہیں، جتنا وقت ہے، جتنا دامن وقت میں گنجائش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اندر رہتے ہوئے پوری مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں پہ اب منحصر ہے کہ آپ میرے ساتھ کیسا تعاون فرماتے ہیں۔ میں تو اپنی پہلی بات جو ہے وہ سٹارٹ کر کے شروع کر کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ مجھے کیسا اور کتنا جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ میں حاضری ہے، فقط مقصود ہم نے انہیں ماننا ہے۔ بڑے سکون کے ساتھ بات سنیے گا، اگر بات ذہن سے دل کے سفر چل پڑے، اطمینان قلب ہو جائے کہ ساتھ بولنا چاہیے تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا، پھر آگے مولا جانے، اور پھر میں تو حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے انہیں مانا ہے جو ہونے کو ہونے کی سند دیتے ہیں۔ سلامت رہیں بھائی، سلامت رہیں۔ یہ احباب، یہ مجمع، یہ نظام، یہ سلسلہ، ان باتوں سے نظام ہی علیحدہ ہے۔ میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انہیں مانا ہے جو ہونے کو ہونے کی سند دیتے ہیں۔ اگر ہونے کو ہونے کی سند نہ دیتے ہوتے، حضرت ابو طالب کا حرم ہے جو علی جیسے عادل امام کی بھی ماں بن جائے۔ بھئی لفظ ہے میں جو کہہ رہا ہوں، آپ اذہان میں ڈالنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹھے ہیں کہ علی سمجھ میں آتا ہی تب ہے جب باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو۔ علی سمجھ میں تب ہی آتا ہے جب اماں شریف ہو، اس لیے رسول نے فرمایا ہے یا علی تجھ سے محبت رکھے گا ہی وہی جو طاہر ولادہ ہوگا۔ تو پھر جو اس علی کی ماں بن جائے جسے فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کہا جائے، وہ بی بی کہتے ہیں کہ میں ابھی ایک دن تھا کہ مولا علی تشریف فرما تھے اور کہا کہ اماں کوئی ایسا وقت، جس بندے کو میری پہلی بات یاد ہے اس بندے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہونے کو ہونے سے پہلے سند دیتے ہیں، کہا اماں کوئی ایسا وقت تیری ساری زندگی میں آیا ہو اور پھر کسی نے آ کے مشکل کشائی کی ہو؟ کہا ہاں یہ تو بڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ توجہ میری جانب رہیے گا ذرا۔ کہا جی بڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ کہا اماں بتا تو صحیح۔ کہا میں اس وقت ابھی تک جناب ابو طالب کا حرم بھی نہیں بنی تھی کہ میں اپنے گھر سے نکلی، کنیزوں کے جھرمٹ میں ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک جنگلی شیر خونخوار نے کر دیا حملہ اور ہم نے مانگی مدد، اللہ نے مدد بھیجی۔ کہا پھر کیسی مدد آئی؟ کہا ہم نے دیکھا ایک گھڑ سوار ہے، نقاب زیب تن کیا ہوا ہے، وہ آگے بڑھا اور
اور اس نے ہماری کی مشکل کشائی. کہا اما پھر کیا ہوا؟ کہا مشکل کشائی کرنے کے بعد وہ جیسے ہی واپس مڑنے لگا میں نے کہا تو ہے شریف، کیونکہ شریف شریفوں کے لیے آتے ہیں اور شریف کبھی کسی شریف کا حق رکھا نہیں کرتے. تو نے ہماری کی ہے مدد، اس لیے میں مدد کی کچھ اجرت دینا چاہتی ہوں. کہ اما پھر آپ نے کیا کیا؟ تاریخ عزت سیدہ کی قسم ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنے گلے سے گلو بند اتارا اور کہا یہ گھڑ سوار لے اور چلا جا. یہ جملے سننے تھے. علی شیر حیدر کرنار اٹھے اور ایسے اپنی اماں کے قدموں کو بوسہ دینے کے بعد اپنی جیب سے ایسے ہار نکال کے اماں کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں اماں دیکھ کوئی موتی کم تو نہیں ہوا. سلامت رہے جی علی کے چاہنے والے، سلامت رہے. کہ اماں دیکھ کوئی موتی کم تو نہیں ہوا جی. بس آپ لوگوں کی توجہ ہوگی. ایک جملہ اور میں تمام کر رہا ہوں. آج جس معصوم کی مجلس مخصوص ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد. فخر کیا کیجئے، اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا کیے ہیں. بات میری لائیو جال رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بندے کو بات وہی کرنی چاہیے جس کا بندہ کل پہرا دے سکے. اور یہ مائک نہیں ہے کہ یہ آپ جو احباب بیٹھے ہیں، اور یہ جو مائک ہے یہ مذہب کا منہ ہے، اور مذہب کے منہ سے بندے کو مذہب کے ترجمانی کی بات کرنی چاہیے. ہمیں اس سے بڑھ کے اور کیا فخر ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کے امام ہیں نا وہ ہمارے امام کے شاگرد ہیں. ہائے 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 بھائی جس امام کی مجلس ہے میں اس دن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو لوگوں کے امام ہیں نا بھائی اس نے نہیں کہا کہ میں 2 سال نہ لگاتا. اگر میں یہ 2 سال نہ لگاتا تو پھر میں بھی. اچھا یہ وتیرہ بڑا پہلے سے چلا آ رہا ہے. آئے ہائے آپ احباب کی توجہ ہو گئی تو 2 قصیدوں کا اکٹھا مجموعہ دینا چاہتا ہوں. یہ در اللہ نے وہ در رکھا ہے کہ اگر بندے اس در پہ سچی نیت کے ساتھ جھک جائیں تو یہ جھکنے والے کو در بدر پھرنے نہیں دیتے. سلامت رہے جی کہ اگر میں اللہ اکبر یار یا زندہ باد صلی اللہ علیہ. آئمہ میں سے سب سے زیادہ جو عمر ہے وہ اسی امام کی ہے، 65 سال. مولا رسول خدا اور مولا علی مرتضیٰ کی 63 سال ہے، اور سب سے زیادہ جو ایج ہے 65 سال اسی امام کی. کائنات آدم و عالم میں واحد یہ استاد ہے جو ایک ہی وقت میں کم از کم 1000 زبانوں میں لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا رہا تھا. امام کے حوالے سے اگر بات سننا چاہتے ہو تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مدینے کی کوئی ایسی گلی نہیں جس گلی میں کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں نہ بلند ہوتی ہوں. جس امام کے نام سے اللہ نے شریعت محمدی کو منسوب کر دیا اسے فقہ جعفریہ کے نام سے توجہ ہے جی. امام پہ 2 باتیں کر لوں جی. یہ حق بنتا ہے اور کرنی بھی چاہیے اس طرح. اور آپ لوگوں کا حق صرف یہ بنتا ہے کہ آپ بیٹھے نہ رہا کریں. اس طرح کی باتیں اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے تاکہ یہ ممبر کی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے آگے. کہ ہر کوئی بندہ تو سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے، جتنا وقت ہے اسی کے اندر رہ کے اپنی ساکھ بچا کے 2-4 جملے ادھر سے ادھر سے کہہ کے بندہ آگے نکل جائے. یہی امام بازار سے گزر رہے تھے.
مولا نے ایک درزی کو دیکھا، اس کا نام ہے جابر جعفی، مصباح الانوار کتاب ہے، میں بات وہاں سے عرض کر رہا ہوں۔ جابر جعفی کو میرے مولا نے دیکھا، مولا کے ایک قدم رکے، کہ یا جابر، اب دیکھا کہ امام بلا رہے ہیں، بھاگا بھاگا آیا، مولا نے پوچھا کیا کلام کر رہا ہے؟ توجہ میری جانب رہے، کہا جی مولا درزی ہوں، کپڑے سینا میرا کام ہے، اور کپڑے سیتے سیتے ساتھ کچھ گنگنا رہا ہوں۔ سید کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے جی۔ مذہب کی عظیم ترین کاوش اور ضرورت کا نام ہے سید مشتاق حیدر بخاری صاحب، کہ کچھ گنگنا رہا ہوں تاکہ وقت بھی کٹ جائے اور کام بھی ہو۔ توجہ میری جانب، آخری جملہ اور زحمت تمام قبلہ کو ممبر تجھے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کر، کپڑے جو سی رہا ہے، گنگنا جو رہا ہے، تو پھر ساتھ تلاوت قرآن کیا کر، تاکہ وقت بھی گزرے اور عبادت بھی ہو۔ اب جابر جعفی کہتا ہے مولا آپ تلاوت قرآن کی بات کرتے ہیں، میں ہوں جاہل اور ان پڑھ، مجھے تو بسم اللہ بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی۔ اب سید موجود ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے اور آپ احباب کے لیے پیغام دینے کے لیے جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ جب یہ کہا نا کہ بسم اللہ بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی، تو امام نے ایسے دیکھا اور کہا کہ مسجود علم کے سامنے کم علمی کا شکوہ کر رہا ہے۔ آئے ہائے، جب بندے کسی دھیان میں نہیں بیٹھے ان منوں سے بات کر رہا ہوں، کہا مسجود علم کے سامنے کم علمی کا شکوہ کر رہا ہے۔ کہ جابر وہ جہاں سامنے دکان ہے، وہاں سے ایک شکر کا دانہ اٹھا کے لا۔ بھاگا بھاگا گیا، امام کا حکم تھا، مولا حاضر ہے۔ امام نے لعاب دہن رسالت و امامت کے ساتھ مس کیا اور کہا فقل جابر کھا لے۔ جابر نے وہی شکر کا مس شدہ دانا، بلکہ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، ساقیے کوثر کہ پوتے کی زبان سے دھلا ہوا دانا جیسے ہی جابر نے کھایا، کتاب کے لفظ ہیں ایسے تلیاں ٹیک کے اٹھا۔ امام نے پوچھا جابر این تذہب، کہاں چلا؟ وہ جو کہہ رہا تھا بسم اللہ بھی ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آتی، وہ کہتا مولا حکم دیجئے، علم دل میں سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، صدر بازار کے چوک میں جا کے تیرے دادا علی کی ولایت کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سلامت رہے علی کے چاہنے والے، سلامت رہے مذہب جعفریہ پہ چلنے والے، سلامت رہے۔ تاریخ کہتی ہے جابر وہاں سے اٹھا، صدر بازار میں آیا کہ یا اہل العالم اسمعوا و ارفعوا، سنو اور سمجھو۔ اب ہر کسی نے کان دھرے، کہ جابر ہے، درزی ہے، کہ جی خیر ہے، آج کام شام کرنے کا موڈ کوئی نہیں، بسارے دکاندار جانتے ہیں نا جی مسکین بندہ ہے، کہ نہیں آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے علی ابن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت کا خطبہ سنیں۔ انہوں نے دیکھا ماڑا مسکین بندہ ہے، درزی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مولا علی کی ولایت کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ اکبر صاحب کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنے، میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بندوں نے کان ہی نہ دھرے اور چلنے لگ پڑے۔ جابر نے کہا اچھا تمہیں اثر ہی کوئی نہیں ہوا، تم نے بات پلے ہی نہیں باندھی، تم چلو میں خطبہ شروع کرتا ہوں، اگر میرے الفاظ تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بنے تو صادق مولا سے خیرات لینے کا کیا فائدہ۔ سلامت رہے حیدری،
तारीख कहती है जाबर जाफी ने वहाँ खड़े होके विलायत आले मोहम्मद की तालीमात मोहम्मद आले मोहम्मद का जो जौहर का खजीना दफीना इमाम ने मुंतकिल किया था वो पढ़ना शुरू कर दिया। ये मुझे तारीख कहती है मानी उल अखबार किताब है जिसे जामे उल अखबार भी कहते हैं और मानी उल अखबार भी कहते हैं। वहाँ से 5वें मौला से ये मंसूब रवायत है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तारीख कहती है जाबर ने जैसे जैसे फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ना शुरू किए, लोगों ने कहा हमारे कान इससे ज़्यादा सुन नहीं सकते। सांसें जो है वो जवाब दे रही हैं। जाबर कहता है इल्म तो अभी शुरू हुआ है। तारीख कहती है जाबर वहाँ से निकला, वहाँ आया जहाँ जंगलों में झुंड था दरख्तों का, वहाँ आके उसने तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू कर दिए। इज़्ज़त सैयदा की कसम है किताब के लफ्ज़ ना हो तो मैं दामिन हूँ, आगे फिर तू जिस मर्ज़ी से सुने तेरी अपनी मर्जी है। सैयद से दुआ लेने के लिए जुमला मेरा आखिरी है और ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। जाबिर ने फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद इस रंग में पढ़ने शुरू कर दिए। तूफ़ान नूह की तरह दरख्त खुद ब खुद उखड़ने लग पड़े। जाबिर वहाँ से निकला, पता नहीं कितनी देर का एक खुश्क कुआं था, उसमें मुंह डाल के जाबिर ने अली के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए। ऐसे जैसे तूफ़ान नूह बरस रहा है उससे पानी निकला। जाबिर भागा भागा आया सच्चे इमाम के पास और कहा मौला इल्म ऐसा रखा है कि वो सीना फटने को आ रहा है और दुनिया सुन नहीं। का जाबिर बैठ और मुझे सुना, मैं इन अकल के अंधों को बताना चाहता हूँ कि अली व आले अली को सुनने के लिए ज़हन का भी अली होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। ये थे खतीब मोहम्मद व आले मोहम्मद जनाब तालब हुसैन अलवी साहब जो कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद व मुसाहिब आले मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। मोमिनीन मजलिस अज़ा का एक ऐलान समात फरमाएँ। सालाना मजलिस अज़ा मुरखा 18 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बवक्त सुबह 10 बजे ता शाम बामुकाम ताहिर कलां बसीरपुर में मुनक्किद हो रही है, जिससे सरकार अल्लामा